اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو خبر ہے جو کراچی سے پھوٹی ہے، جو مجھے اطلاع ملی ہے، اس کے نتیجے کے اندر افغانستان کے اندر تحریک طالبان افغانستان کے خارج میں ایک ماتم برپا ہے، مرگی بچھی پڑی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ خبر کراچی سے نکلی ہے اور ویلفیئر کی خبر ہے، اور مرگی جو ہے وہ کابل میں پڑی ہوئی ہے، قندھار میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ لنک کیا نکال رہے ہیں؟ دادا آپ کمال کی باتیں کرتے ہیں، میں ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر 3 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ مدارس ہیں مسلمانوں کے۔ مدارس سے مراد جہاں پہ دینی یا دینی پلس دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، حکومت ہند کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے۔ مدرسہ دیوبند جو ہے وہ، اور پھر تھانیسر کا مدرسہ، اور یہ سارے جو ہیں ندوۃ العلماء، اور ان سب کی ایک لیگیسی ہے جو ساری کی ساری ہماری علمی میراث جو تھی برِ صغیر کے اندر نشأت ثانیہ کی نشانیاں رینیسانس کی، وہ وہیں پہ رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے بھارت کے اندر رہ گئیں۔ تو اسی طرح تقریباً 2 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ مدارس ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ میں نے کہا یہ ساتھ میں بیک گراؤنڈ بھی عرض کیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کی ایک اپنی لیگیسی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت دنیا کو صرف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ 20,000 16,000 کے قریب ہے، باقی رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 30,000 ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 40,000 ہے، رجسٹرڈ 16,000 ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 16,000 مدارس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہوا پڑا ہے۔ وہ دنیا کے امن کو کیوں خطرہ ہے ان مدارس سے؟ بنیادی طور پہ امریکنز نے اپنے تھنک ٹینکس کے اندر جو ریسرچ کروائی ہے، اس ریسرچ کے لیے پاکستان سے جو لوگ ہائر ہوئے وہ سارے کے سارے سیکولر مزاج کے لوگ تھے۔ مطلب کہ یا تو ان افراد کی ایفیلیشن ہمارے مغربی ہمسائے ایران کی طرف پائی جاتی تھی، اس نقطۂ نظر کے لوگ ہائر کیے امریکنز نے، یا پھر سیکولر اور اینٹی ریلیجن لوگ ہائر کیے۔ تو مذہب کے تمام مظاہر سے نفرت ان کی رگ رگ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جا کے بروکنگز اور دوسرے تھنک ٹینکس کے اندر جا کے جو ریسرچ کی، جب وہ ریسرچ شروع سے ہی بائسڈ بنیادوں کے اوپر، متعصب بنیادوں کے اوپر تعمیر کی جائے گی، تو پھر ان کے بارے میں جو امریکن پالیسی ہوگی وہ ظاہر ہے جو میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ جب بنیاد ہی غلط اٹھائی جائے گی تو پھر آپ نتائج بھی غلط ہی نکالیں گے اس سے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا کہ یہ پس منظر تو ان کی جو پالیسی تھی، اس کے نتیجے کے اندر وہ جو 3 لاکھ یا 5 لاکھ جو ادارے ہیں پورے برِ صغیر کے اندر، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 16,000 دنال مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، سارے یہ برائیوں کا ایپی سینٹر ہیں، ایکسس آف ایول ہیں، یہ سارے مدارس کو ڈیمونائز کیا گیا۔ اس ڈیمونائزیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ایسے ادارے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریسرچ کے اندر بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو بنیادی فکر ہونی چاہیے تھی کہ جدید علوم جو ہیں جن کے اندر نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ مکس کیا جائے اور بلینڈ کر کے ایسے لوگ نکالے جائیں کہ جو صرف سائنسدان نہ ہوں بلکہ مسلمان پاکستانی سائنسدان ہوں، جو صرف کمپیوٹر انجینئر نہ ہوں بلکہ مسلمان پاکستانی کمپیوٹر انجینئر ہو۔ اس طرح کے آؤٹ پٹ دی جائے سوسائٹی کو۔ ایسے کام کرنے والے مدارس کے اندر جامعۃ الرشید کا نام بہت ٹاپ کے اوپر ہے، بہت کام کیا انہوں نے، اور یہ ہم ان کی اس کنٹریبیوشن کے اس وقت سے معترف ہیں جب ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی امریکنز نے۔ اور پھر ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے لیے ایثار کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جامعۃ الرشید جو ہے وہ پاکستان میں تمام مدارس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نئی چیزیں، نئے تجربات کرتا رہا ہے، اور وہ کامیاب بھی رہے۔ اب انہوں نے ایک اور نیا تجربہ کیا ہے
اچھا یہ وہ ہیں جامع ترشید والے جن کے اوپر امریکن نے پابندی لگا کے باقاعدہ انہیں دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا. اور پھر اور کیوں ڈالا؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ افغانستان کے اوپر پابندی لگ گئی تو کوئی بات نہیں، پورے افغانستان کو کھانا ہم کھلا سکتے ہیں. یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ افغانیوں نے تو صلح کر لیا امریکن کے ساتھ، ان کا نام نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، تو اب جناب ان کے ہاں ایک تقریب ہوئی ہے، مولانا عبد الرحیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے خوش رکھے، انہوں نے وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کے اندر رہائش کے لیے پلاٹ تقسیم کیے ہیں اور ان پلاٹس کے اوپر گھر بنا کر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے. وہ ویڈیو بھجوائی کسی دوست نے مجھے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر اشار کا بھی آیا کہ جناب میرے پاس تو ہے، وہ فلاں جو سینئر استاد ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو دے دیا جائے. دو میرا خیال ایسے پلاٹس جو تھے جن کو ملے تھے انہوں نے اشار کرتے ہوئے آگے دے دیے. یہ بھی بڑی بات ہے، اساتذہ کو تو اپنے کریکٹر سے اپنے طلبہ کے سامنے مثالیں قائم کرنی چاہیے. یہ ہوا ہے اور اب پلاٹس دے دیے ہیں جی، اور ساتھ میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اب تعمیر کی بھی کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ صورت بنائے گا. اب جن ڈونرز نے یہ پلاٹ فائنانس کیے ہیں اس کے اوپر ہمارے دوست بلال غوری صاحب نے فوری طور پر سوال رینج کر دیا کہ زکوٰۃ صدقات خیرات کے پیسوں کے ساتھ کیا یہ پلاٹ خرید کے دیے جا چکے ہیں. پھر ان کی پوسٹ کے اوپر لوگوں نے آ کے نیچے رپلائی کرنا شروع کر دیا کہ جناب وہ فائنانسرز نے پیسے دیے ہی اس مقصد کے لیے ہیں، یا بعض فائنانسرز نے اپنی ہاؤسنگ اسکیموں میں سے کچھ پلاٹ ایلوکیٹ کر دیے ہیں ان کے لیے، تو یہ لوگوں کے احتیاط سے نہیں دیے گئے. اس کے لیے جو فائنانسر ہے اس نے آبجیکٹو یا مقصد بتا کے پیسے دیے ہیں یا وہ دیا ہے. تو مولانا صاحب نے خود اپنی جیب سے بھی اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب جناب مطلب کہ بات کو میں اس طرف آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک درمیان میں اور بھی شرارت سوچ رہی ہے. لیکن پہلے یہ بات مکمل کر لیں. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار اس سے پہلے ایک اور صاحب نے بھی اس طرح کی اسکیم شروع کی تھی. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب. انہوں نے جب MTJ کھولا تھا اور کہا تھا کہ جناب جو یہاں سے انکم ہوگی اس سے ہم اپنے مدرسوں کو فائنانس کیا کریں گے، تو کیا بنا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال چلنے کے بعد مجھے بتایا گیا ذمہ دار لوگوں کی طرف سے جو وہاں پہ اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا MTJ لاس میں ہے. تو اب اس کو فائنانس کرنے کی الگ سے ضرورت پڑ گئی ہے جس نے دوسروں کو فائنانس کرنا تھا. ایک تو انہوں نے بات پہلے فرمائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یار دیکھو مطلب کہ اسی طرح میم اکیڈمی بنائی مولانا طارق جمیل صاحب نے، برا فلاپ ثابت ہوئی. اب وہ MTJ فاؤنڈیشن کی طرف چلیں گے کہ زکاتاں خیراتاں دیتے جاؤ، حساب نہ پوچھو، پروجیکٹ نہیں لانا، پیسے لو اللہ دے نام دے اتے تے خرچ کرو. ٹھیک ہے، ذاتی ضروریات کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں لگانا. جیڑا بھی پروجیکٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے پیرامیٹر کے اوپر کھڑا کیا جائے وہ لاس میں جا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب اللہ تعالیٰ نے عقل کی جگہ پہ بھی بہت لوگوں کو خلوص ہی دے رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ جب نر خلوص سے تو پھر ادارے نہیں چلتے نا، عقل بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر. یا تو پھر فنڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ خرچ کری جا رہے ہیں پروفٹ اینڈ لاس. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ذمہ دار شخص نے مجھے بتایا کہ سروسز جو یہ ایجوکیشن سروسز سیکٹر ہے، اس سروسز سیکٹر کے اندر آپریٹر کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ صرف 15% ہوتی ہے. یہ جو کوئی بھی ایجوکیشن کا سیٹ اگر آپ سے 10,000 روپیہ فیس لے رہا ہے آپ کے بچے سے، وہ اس بچے کو کارپیٹڈ، ایئر کنڈیشن اور ان انٹرپٹڈ الیکٹریسٹی سپلائی کے ساتھ اگر کیمپس فیسلٹی دیتا ہے اور ٹاپ آف دا لائن لے کے آتا ہے ایکڈیمیا، تو اس کی کاسٹ 15% ہوتی ہے. کتنے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کے اندر ایکڈیمیا ٹاپ آف دا لائن ہوتا ہے، انڈر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے جنہوں نے رٹے لگائے ہوتے ہیں سلیبس کو اور جن کے ذریعے بچوں کو پڑھوایا جاتا ہے. باقی مطلب کہ یہ سب سے بہترین کلاس روم شہر لاہور کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ میاں عامر کا ہے، اس کے اداروں کے اندر. تو میاں عامر کی کاسٹ 15% ہوگی، باقیوں کی نہیں ہوگی. باقیوں کے ہاں تو
پلستر بھی نہیں پورا ہویا ہوتا جس کمرے کے اندر بٹھا کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. مطلب ماربل تو بعد کی بات ہے, ٹائلز تو بعد کی بات ہے, پلستر پورا نہیں ہویا ہوتا, بجری نظر آ رہی ہوتی ہے درمیان میں سے, اوپر وہ سٹنگ چیئر لگائی ہوتی ہیں, سامنے تختہ سیاہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بچوں کو پڑھائی جا رہے ہوتے ہیں. ان کی کاسٹ تو 5% بھی نہیں ہوتی اس کا, جو وہ سروسز کے اوپر ان کی کاسٹ جو ہوتی ہے, باقی 95% پروفٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کے, ایجوکیشنل سیٹ کا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ بات میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے بھی تو کیا تھا نا حضرت نے, تو انہوں نے کہا پہن وہ پروجیکٹ کو فنانس کرنے کے لیے ان کو ضرورت پڑ گئی ہے نئے ڈونرز کی, انہوں نے کسی کو ڈونیشن کیا کرنی تھی. لیکن بات پھر گھوم کے وہاں پہ آئی کہ بھائی جان یہ آپ نے جو شروع میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے اوپر, تو خاکسار نے عرض کیا اور خاکسار کو کسی اور نے فرمایا, انہوں نے کہا اگر یہ پیسے یہاں پہ نہ ان اساتذہ کو نہ دیے جاتی ہے ڈونیشن, تو یہ ادھر کسی کی مدد ہونی تھی نا, ادھر کسی کو کھانا کھلانے کے نام پہ بھیجی جانی تھی نا. تو اب نہیں جایا کرے گی. اب یہاں پہ کام کرنے والے, اپنی پوری زندگی لگا دینے والے اساتذہ کو یہ اس سے بینیفٹ دیا جائے گا. افزانہ تو نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی انہوں نے اس کام کے لیے دین کی راہ کے اندر اپنی زندگیاں گنوائی ہیں. یہ نہ ان کی ان زندگیوں کا افزانہ ہو سکتا, یہ افزانہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان لوگوں کو ریکگنیشن ہو سکتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی ان کو سر چھپانے کی اگر چھت مل گئی ہے, وہ کسی کو 30 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 35 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 28 سال ہو گئے ہیں اگر وہاں پہ پڑھاتے ہوئے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے, تو اس کو اگر یہ والی ریکگنیشن ملی ہے, اس پہ سلوٹ کرنا بنتا ہے. نئی جو ہے ان کے بانی رہے ہیں نئی روایات کے, ایک نئی روایت شروع کی ہے. اللہ کرے یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ مدارس ہیں وہاں تک یہ پھیلے, اور ہمارے مدارس کے جو اساتذہ ہیں جن کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے دین کے نام کے اوپر, خلوص کے نام, اخلاص کے نام کے اوپر, وہ ایکسپلائٹیشن ختم. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.